بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ حذیفہ آج بہت خوش تھا کیونکہ آج اسے ملک کی سب سے بڑی کمپنی سے انٹرویو کی کال آئی تھی۔ بڑی کمپنی میں کام کرنا اس کا ہمیشہ سے خواب رہا تھا، اس لیے وہ وقت ضائع کیے بغیر اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گیا۔ اسے اپنی قابلیت پر فخر ہو رہا تھا اور دل ہی دل میں اپنی سلیکشن کی دعا کر رہا تھا۔ انٹرویو کا وقت تقریباً 12 بجے کا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی تو ابھی 10:30 بج رہے تھے۔ وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچ چکا تھا۔ امید تھی کہ وہ 11:30 تک وہاں پہنچ جائے گا، مگر اسلام آباد کی ٹریفک کا حال تو انسان سمجھ سکتا ہے۔ حذیفہ بار بار ڈرائیور سے جلدی چلنے کا کہہ رہا تھا، لیکن ڈرائیور کی بھی اپنی مجبوری تھی۔ آپ کتنی بھی مہنگی گاڑی پر سوار کیوں نہ ہو جائیں، لیکن وقت سے پہنچ جانا آپ کی قسمت پر ہی منحصر کرتا ہے۔ حذیفہ بہت ہی مشکل سے 12:15 بجے کمپنی کی شاندار عمارت تک پہنچ پایا۔ تیز دوڑتے ہوئے وہ لفٹ پر سوار ہوا، 15ویں منزل پر سیکٹری کے پاس پہنچا اور اپنی تیز سانسوں کو روک کر بولا، میں حذیفہ ہوں۔ 12 بجے ایم ڈی سے اپوائنٹمنٹ تھی، مگر ٹریفک جام کی وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ ان سے میری ملاقات کروا دیجئے پلیز۔ آج ایم ڈی صاحب بہت مصروف ہیں، آپ ان سے بات نہیں ہو سکتی، لیکن میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ خوبصورت سیکٹری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حذیفہ نے حیرانگی سے پوچھا، کس بات کی مبارکباد؟ سیکٹری نے بتایا، آپ کا چناؤ وائس پریزیڈنٹ کے لیے ہو گیا ہے۔ اس نے حیرت سے دیکھا اور پوچھا، انٹرویو کے بنا چناؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیکٹری نے بتایا کہ ایم ڈی آپ کی کوالیفیکیشن اور آپ کی ایکسپیرینس سے بہت متاثر ہوئی ہیں، اس لیے آپ کی سی وی دیکھتی ہی انہوں نے آپ کا چناؤ کر لیا اور یہ رہا آپ کا اپائنٹمنٹ لیٹر، لیکن اس کے لیے 2-3 شرطیں ہیں۔ حذیفہ نے جلدی سے لیٹر پڑھا۔ اس میں تنخواہ 2.5 لاکھ روپے مہینہ لکھی ہوئی تھی۔ کیسی شرط؟ حذیفہ نے اپنی خوشی کو چھپاتے ہوئے پوچھا، کیونکہ پچھلی کمپنی میں اسے 1,15,000 روپے ہی ملتے تھے اور یہاں بنا مانگے اسے 2.5 لاکھ روپے کی تنخواہ مل رہی تھی۔ اپنی قابلیت پر حذیفہ کو فخر ہوا اور وہ اترا اٹھا۔ سیکٹری نے بتایا کہ شرط یہ ہے کہ آپ کو ہماری کمپنی آج سے ہی جوائن کرنی ہے۔ آج ہی پرانی کمپنی میں استعفیٰ دینا ہوگا اور ساتھ ہی آپ کو ہماری کمپنی میں کم سے کم 5 سال کا سروس کا ایگریمنٹ بھی کرنا ہوگا۔ اس کے بدلے میں کمپنی آپ کو 5% کا ایگریمنٹ ہر سال دے گی۔ اس نے ایک ہی سانس میں شرطیں گنوا دی۔ 5 سال کا ایگریمنٹ؟ حذیفہ پل بھر کے لیے سوچنے لگا۔ سوچ لیجئے سر، 5 سال بعد اگر آپ کمپنی چھوڑنا چاہیں گے تب تک آپ کی مارکیٹ ویلیو بہت بڑھ چکی ہوگی، کیونکہ آپ ایک نامی گرامی کمپنی سے جائیں گے۔ سیکٹری نے اسے سمجھایا۔ حذیفہ سوچنے لگا، اس کی بات میں دم تو ہے۔ حذیفہ نے فوراً حامی بھر دی۔ اس نے وہیں سے اپنا استعفیٰ پرانی کمپنی کو میل کر دیا۔ سیکٹری نے ہاتھوں ہاتھ ایگریمنٹ بھی تیار کروا دیا۔ حذیفہ نے اس پر سائن بھی کر دیے۔ وہ پھر اس پر ایم ڈی کے سائن کروانے کے لیے ان کے کیبن میں چلی گئی۔ وہ تھوڑی دیر بعد ان کے کیبن سے باہر آئی اور حذیفہ کو جوائننگ لیٹر دیتے ہوئے بولی، سر آئیے، آپ کو آپ کا کیبن دکھا دوں۔ ایم ڈی کا کیبن 15ویں منزل پر تھا اور وائس پریزیڈنٹ کا 11ویں منزل پر۔ اس کا کیبن حذیفہ کی سوچ سے کہیں زیادہ عالیشان تھا۔ گلاس کی چلچلاتی ہوئی ٹیبل کے پیچھے شاندار چیئر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اپنی قسمت پر ناز کرتے ہوئے وہ اس کرسی پر جا بیٹھا اور اس کا آرام سے دن گزرا۔ نہ کوئی فون آیا، نہ ہی کوئی فائل۔ پورا وقت خالی بیٹھا رہا اور روشن مستقبل کے خواب بناتا رہا۔ اگلے 6 دن گزر گئے، تب بھی اس کے پاس کوئی کام نہ آیا تو اس سے بہت حیرت ہوئی۔ اس نے 15ویں منزل پر جا کر سیکٹری سے جب اس کے بارے میں پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، ارے آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آج 31 تاریخ ہے، مہینے کا آخری دن ہے۔ اپنا بینک اکاؤنٹ چیک کر لیجئے، آپ کی 5 دن کی سیلری وہاں پہنچ چکی ہوگی۔ حذیفہ نے پوچھا، لیکن مجھے ابھی تک کوئی کام کیوں نہیں دیا گیا؟ سیکٹری نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ آپ کا نہیں، کمپنی کا سر درد ہے۔ سر آپ تو مزے کیجئے، آپ کو سیلری تو مل رہی ہے نا۔ حذیفہ کو کچھ عجیب لگا۔ اس نے پوچھا، کیا میں ایم ڈی سے مل سکتا ہوں؟ سیکٹری نے کہا، سوری، آج میم بہت غصے میں ہیں اور انہوں نے کسی سے ملنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس طرح آہستہ آہستہ 15 دن گزر گئے۔ حذیفہ کے پاس نہ کوئی فون آیا اور نہ ہی کوئی کام۔ اپنے کیبن میں بیٹھے بیٹھے وہ وہاں بور ہونے لگا۔ حیرانگی کی بات تو یہ تھی، جب بھی حذیفہ ایم ڈی سے ملنے کا کہتا تو سیکٹری صاف منع کر دیتی۔ آہستہ آہستہ پورا مہینہ گزر گیا۔ حذیفہ کو نہ کوئی کام ملا اور نہ ہی ایم ڈی سے ملنے کا موقع۔ خالی وقت اسے کاٹنے کو دوڑتا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ آخر کمپنی اسے کس بات کے پیسے دے رہی ہے۔ اس کا شاندار اے سی والا کمرہ اسے ایک سونے کے پنجرے کی طرح لگنے لگا تھا، جس میں روز صبح آ کر قید ہو جانا تھا اور شام تک قید رہنا پڑتا تھا۔ اس نے ایم ڈی سے ملنے کی بہت کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہوا۔ 4 مہینے گزرتے گزرتے حذیفہ کو لگنے لگا کہ اس طرح خالی بیٹھے بیٹھے تو وہ پاگل ہو جائے گا اور اس کا مستقبل بھی خراب ہو جائے گا، کیونکہ اس کا نالج ہی نہیں بڑھ رہا۔ یہاں تو ایک دم سیکٹری کے پاس پہنچا اور غصے میں بولا،
میں اتنے دنوں سے MD سے ملنے کا اپارٹمنٹ مانگ رہا ہوں، آخر آپ مجھے ان سے ملنے کیوں نہیں دے رہی؟ سیکرٹری نے کہا سر، MD نے آپ کو وقت دینے سے انکار کر رکھا ہے، اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ حذیفہ نے پوچھا لیکن کیوں؟ سیکرٹری نے کہا یہ تو اب وہی بتا سکتی ہیں۔ حذیفہ نے غصے میں کہا اگر آج آپ MD سے میری ملاقات نہیں کرواتی تو میں آج ہی کمپنی سے استعفیٰ دے دوں گا۔ سیکرٹری نے کہا سوری سر، آپ استعفیٰ نہیں دے سکتے کیونکہ آپ نے کمپنی کے ساتھ 5 سال کا کنٹریکٹ سائن کر رکھا ہے، آپ چاہ کر بھی کمپنی نہیں چھوڑ سکتے۔ اس نے آرام سے حذیفہ کو سمجھایا۔ حذیفہ چلا کر بولا آخر آپ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ اس طرح تو خالی بیٹھے بیٹھے میں پاگل ہو جاؤں گا۔ سیکرٹری نے کہا آپ چلائیے مت، یہاں اور بھی لوگ ہیں جو ڈسٹرب ہوں گے۔ اور پھر انٹر کام بجا، اسے فون اٹھا کر کچھ سنا اور پھر کہا لو آپ کی بلند آواز اندر تک جا رہی ہے، جائے اندر جائیں، MD آپ کو بلا رہی ہے۔ حذیفہ تیز قدموں سے MD کیبن کی طرف بڑھا، پھر جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھول کر کیبن میں اندر داخل ہوا۔ وہ آج آر پار کا فیصلہ کر دینا چاہتا تھا۔ MD صاحبہ شیلف سے کوئی فائل نکال کر دیکھ رہی تھی، ان کی پیٹھ اس وقت دروازے کی طرف تھی۔ انہوں نے بنا پیچھے مڑے ہی پوچھا بولے مسٹر کیا بات ہے، آپ ہنگامہ کیوں کر رہے تھے؟ حذیفہ نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا میڈم مجھے کمپنی جوائن کی ہوئے 6 مہینے گزر گئے، آخر کمپنی میں مجھے کوئی کام کیوں نہیں دیا جا رہا؟ MD نے آرام سے کہا کمپنی ہر مہینے آپ کو تنخواہ تو دے رہی ہے نا؟ پھر حذیفہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا پر میڈم میں تو کوئی کام ہی نہیں کر رہا، ایک طرح سے میں مفت کی کمائی کھا رہا ہوں۔ اچانک MD غصے سے بولی صاحب مفت کی کمائی کھانا تو آپ کی پرانی عادت ہے۔ حذیفہ نے حیرانگی سے پوچھا جی ہاں۔ MD پیچھے کی طرف مڑی اور اپنی چیئر پر بیٹھتی ہوئی بولی نگینہ تم؟ حذیفہ اس طرح اچھلا جیسے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ ہاں میں نگینہ حذیفہ خان، اس کمپنی کے فاؤنڈر اور MD، اور مجھے تم نہیں آپ کہیے۔ مسٹر نگینہ نے ہر ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا جی میں وہ۔ حذیفہ کی آواز نکل ہی نہ رہی تھی، وہ ہڑبڑا گیا، اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہے۔ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی نگینہ سے اس طرح یوں ملاقات ہوگی۔ AC چل رہا تھا تو بھی اسے پسینے چھوٹ رہے تھے، ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے کرسی کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا اور نگینہ اس پر ایک کٹور نظر ڈالی اور انٹرکام کا بٹن دباتے ہوئے کچھ کہا۔ کچھ سیکنڈ میں سیکرٹری کیبن میں آئی۔ مسٹر حذیفہ کی طبیعت کچھ خراب لگ رہی ہے، انہیں ریسٹ روم میں لے جائیے، اور ہاں ڈاکٹر کی صلاح بھی لیجیے گا، جب یہ بہتر محسوس کرے تو اندر بھیج دیجیے گا۔ حذیفہ اور سیکرٹری نگینہ کے کیبن سے باہر چلے گئے۔ ادھر میں سال کے پہلے دن یونیورسٹی پہنچ گئی۔ سائمہ، نگینہ، حذیفہ اور عامر کا گروپ پوری یونیورسٹی میں مشہور تھا۔ چاروں پڑھائی میں سب سے حد پر آگے رہتے، نگینہ ہر بار فرسٹ آتی۔ یوں ہی جتے کلتے نگینہ اور حذیفہ کب ایک دوسرے کو چاہنے لگے پتہ بھی نہ چلا اور مستقبل کو خواب دیکھنے لگے۔ فل کرنے کے بعد دونوں نے PhD کے لیے رجسٹریشن بھی کروا لیا۔ تھیسس پورا ہونے کے بعد ان دونوں کا شادی کرنے کا ارادہ تھا اور نگینہ اپنا تھیسس پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہی تھی۔ اسے ذرا بھی ہوش نہ رہتا، وہ ہمیشہ لائبریری میں کتابوں کے ڈھیر میں گھری رہتی۔ ایک دن حذیفہ نے اسے ٹوکا تمہارے لیے تھیسس ہی سب کچھ ہو گیا ہے، میرے لیے تو وقت ہی نہیں تمہارے پاس۔ نگینہ نے مسکرا کر کہا میں یہ سب تمہارے لیے تو کر رہی ہوں حذیفہ۔ حذیفہ نے پوچھا میرے لیے؟ ہاں دیکھو ہم نے طے کیا ہے نا، اپنی پڑھائی پوری کرنے کے بعد ہم شادی کر لیں گے اور مجھے شادی کرنے کی بہت جلدی ہے۔ حذیفہ نے کہا اور تب تو مجھے بھی محنت کرنی پڑے گی۔ اس بات کے قریب 11 مہینے کے بعد ایک دن نگینہ نے ایک فائل حذیفہ کو دیتے ہوئے کہا دیکھو حذیفہ یہ میری تھیسس کا رف ڈرافٹ ہے، تیار ہو گیا ہے، پلیز تم ایک نظر اسے دیکھ لو، اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو بتا دینا۔ حذیفہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن جب حذیفہ ملا اور نگینہ سے بولا وہ تمہارے تھیسس تو کمال کے ہیں یار، پوری دھمال مچا دے گا، مگر کہیں کہیں پر چھوٹے چھوٹے سدھار کی ضرورت ہے، کچھ وقت لگے گا، اگر تم کہو تو میں اسے ٹھیک کر دوں، 4-5 دن لگیں گے بس۔ اور نگینہ خوش ہو کر بولی اس لیے تو تمہیں دی ہے۔ اس کے بعد اگلے 5 دن گزر گئے مگر حذیفہ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ حذیفہ جب نگینہ سے نہ ملا تو وہ بے چین ہو گئی، موبائل بھی بند آ رہا تھا۔ وہ سائمہ اور عامر کے ساتھ اس کے کرائے کے مکان پر گئی تو مالک مکان نے بتایا اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس لیے وہ اچانک سے اپنے گاؤں چلا گیا۔ آہستہ آہستہ وہ 2 مہینے گزر گئے لیکن حذیفہ نہ لوٹا اور نہ ہی کسی کے پاس کوئی پتہ تھا۔ اب نگینہ پریشان رہنے لگی کہ حذیفہ نے ایسا کیوں کیا، کسی کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا، پر سچائی زیادہ دن تو چھپ نہ رہ سکی۔ ایک دن سائمہ خوشی سے اچھلتی ہوئی آئی اور ایک اخبار نگینہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی یہ دیکھو اس میں حذیفہ کا ریسرچ پیپر چھپا ہے، اس کے نام کی دھوم مچی ہے۔ چاروں طرف نگینہ نے دیکھا، اس کا کلیجہ منہ میں آ گیا۔ اس کے تھیسس کو حذیفہ نے اپنے نام سے چھپوا دیا۔ نگینہ کو حذیفہ سے اتنے بڑے دھوکے کی امید نہ تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، وہ وہیں ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے 2 سالوں کی محنت، اس کے پیار حذیفہ نے چھین لی۔
اس کا ریسرچ پیپر اب حذیفہ کا ہو چکا تھا۔ اب کون کرے گا اس کی باتوں پر یقین؟ اب کچھ بھی کہنا اس کے لیے بیکار تھا۔ پر اس نے حذیفہ سے سچا پیار کیا تھا۔ وہ ایک بار کہتا تو میں اپنے ساتھ ساتھ اس کی تھیسس تیار کروا دیتی، مگر اس نے نہ صرف اس کی محنت کو چھینا بلکہ اس کے یقین کو بھی توڑ دیا۔ نگینہ ایک بار حذیفہ سے مل کر پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے آخر ایسا کیوں کیا، مگر اس انسان سے دوبارہ کبھی ملاقات ہی نہ ہوئی۔ وقت کا پہیہ گھوم رہا تھا۔ نگینہ نے خود کو سنبھالا اور نئے سرے سے ریسرچ پیپر تیار کیے اور اپنی پی ایچ ڈی پوری کی۔ پھر اس کے بعد 3 سالوں تک ایک کمپنی میں کام کیا۔ اس کے پاپا کا ایک چھوٹا سا کاروبار تھا۔ ان کی دی گئی ہمت سے نوکری چھوڑ کر نگینہ نے اپنی خود کی کمپنی شروع کی۔ نگینہ کی محنت دیکھتے ہی دیکھتے کمپنی کو بلندی پر پہنچا دیا اور آج ان کی کمپنی میں ملک میں ایک نام بنا لیا۔ اس کے ابا اس کمپنی کے پریزیڈنٹ تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے نگینہ کے ابا بیمار چل رہے تھے، اس لیے انہوں نے آفس آنا بند کر دیا۔ اس پر کام کا بوجھ بڑھ گیا، اس لیے اسے کمپنی کے لیے ایک وائس پریزیڈنٹ کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ کئی لوگوں کے ناموں کی لسٹوں میں سے حذیفہ کا نام دیکھ کر نگینہ کے پرانے زخم پھر سے تازہ ہو گئے۔ جس شخص نے اسے سب سے بڑا دھوکہ دیا، آج وہ اس کی کمپنی میں نوکری کرنا چاہتا تھا۔ غصے میں نگینہ کا دل کیا اس کی سی وی پھاڑ کر پھینک دے، پھر کچھ سوچ کر اپنی سیکرٹری کو بلا کر نہ صرف اس کا اپائنٹمنٹ لیٹر بنوایا بلکہ 5 سال کے لیے ایگریمنٹ پیپر بھی بنوا لیے۔ جیسا نگینہ نے سوچا ویسا ہی ہوا اور حذیفہ نے اس کی کمپنی جوائن کر لی۔ پچھلے 6 مہینوں سے وہ کام اور کمپنی کے ایم ڈی سے ملنے کو ترس رہا تھا۔ نگینہ نے حذیفہ کو اندر بلایا۔ نگینہ نے اسے بیٹھنے کو کہا اور بولی، مسٹر، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کام کیوں نہیں دیا جا رہا؟ تو سنیے، آپ نے مجھ سے میرے 2 سالوں کی محنت چھینی، اب میں سود سمیت آپ سے آپ کی 5 سال چھین رہی ہوں، اس لیے آرام سے بیٹھیے اور مفت کی روٹیاں توڑیے۔ تم تو میری محنت کو چرا کر بھاگ گئے تھے، لیکن میں تمہیں مفت کے پیسے دے رہی ہوں۔ بس بھاگ نہیں سکو گے تم یہاں سے، نہیں تو میں تمہیں بلیک لسٹ کر دوں گی اور تمہیں کہیں بھی کام نہیں ملے گا۔ نگینہ ایسا مت کرو پلیز۔ حذیفہ کے اندر اس سے نظریں ملا کر بات کرنے کی ہمت نہ تھی۔ میری مجبوری تھی، یقین کرو اس کے بعد میں اس ایگریمنٹ کو پھاڑ کر پھینک دوں گی اور تمہیں آزاد کر دوں گی۔ حذیفہ بولا، پر میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو پھر مسٹر، آپ اپنے کیبن میں جائیے اور اگلے 5 سال میرے پھینکے ہوئے ٹکڑوں پر رہیے۔ نگینہ کی آنکھیں لال ہو چکی تھی۔ میں نے تم پر یقین کیا، تم سے محبت کی، اور تم نے کیا کیا؟ ارے کہہ دیتے، میں خوشی خوشی تمہیں اپنی تھیسس دے دیتی۔ اب جا سکتے ہو تم، اب کہنے سننے کو کچھ نہیں بچا۔ حذیفہ چپ چاپ اٹھا اور وہاں سے اپنے کیبن میں گیا۔ وہ سونے کا پنجرہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ نہ تو اسے کوئی کام دیتی اور نہ ہی چھٹی، وہ اس کی قید میں ایک پرندے کی طرح پھڑ پھڑا کر رہ جاتا۔ اس وقت نگینہ جس طرح تڑپتی تھی، آج وہی تڑپ حذیفہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کامیابی آسانی سے نہیں ملتی، وہ محنت سے ملتی ہے۔ تبھی تو وہ آج اتنی بڑی کمپنی کی مالکن ہے۔ جیسے تیسے حذیفہ کے وہاں 3 سال گزرے۔ اس بیچ کئی بار معافی مانگی، رویا، گڑ گڑایا، پر نگینہ نے معاف نہ کیا۔ سال بعد نگینہ نے اسے اپنے کیبن میں بلا کر کہا، کیسا لگا اس قید میں رہ کر مسٹر؟ نام شہرت ایسے حاصل نہیں کی جاتی، محنت کرنی پڑتی ہے۔ تم نے جو کیا اس کے لیے یہ سزا کافی تو نہیں، کیونکہ ایک لڑکی کا دل اور یقین بھی توڑا تھا، پر آج میں تمہیں اس قید سے آزاد کرتی ہوں، تم جا سکتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے وہ کنٹریکٹ لیا۔ آج حذیفہ آزاد تو ہو گیا تھا، پر اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا رہا تھا، کیونکہ آج 23 سال بعد اس کا غرور جو ٹوٹ گیا تھا، وہ اپنی نہیں، اس نگینہ کی قابلیت سے اس مقام تک پہنچا تھا جس وہ اپنی جیت سمجھ رہا تھا، پر ہار کر بھی وہ آج نگینہ جیت گئی۔ حذیفہ نے نگینہ سے پھر رشتہ جوڑنا چاہا، لیکن نگینہ کا بھروسہ شاید اب وہ کبھی نہیں جیت سکتا تھا۔ حذیفہ اپنے کیے پر شرمندہ تھا، پر گزرا وقت کسی کے لیے واپس تو نہیں آتا۔